وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Page number 32. آپ ادھر آئے. آپ نے سورہ بقرہ میں کہاں پہ پڑھا؟ پڑھا ہے وہاں سے آپ کنٹینیو. ہم بول رہے تھے کہ ہم پہلے سے واپس پہلے سے. پیج نمبر 32 جو ہے اقرا اسماء الظروف التالية وضعها في قائمتها مع الحركات كما في المثال. انہوں نے آپ کو اسماء الظروف وہاں سے دیے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے کہ آپ نیچے کالمس ہیں ان میں ڈالیے حرکات کے ساتھ. جیسے پہلی مثال ہے کلمہ ہے مخرج. یہ مفعل کے وزن ہے. اس کا اصل بھی آپ کو لکھنا ہے. اس کا اصل کیا ہے؟ روٹ تو وہ ہے خرج. جیسے مخرج کا اصل ہے خرج ہے تو معنی کیا ہے اس کا؟ مکان الخروج، نکلنے کی جگہ. اسی طرح ہے مسنا. انہوں نے نیچے لکھا ہے مزید، یہ غلط ہے. مسنا ہے اصل میں. مسنا، یہ مسنا مفعل کے وزن پہ ہے. اصل اس کا کیا ہے؟ صنع. صنع کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی سنت، کوئی بھی سنت، کوئی بھی پیشہ ہو اس کو صنع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسنا کا معنی کیا ہوگا؟ مکان الصنع، پیشہ وری، یعنی یہاں پہ جو پیشہ کیا جائے، جو بھی کام کیا جائے اس کی جگہ. مکان الصنع، صنع یصنع صنع. مشرق، مشرق کس کو کہتے ہیں؟ یہ مفعل کے وزن پہ ہے کہ مفعل کے وزن پہ؟ مفعل کے وزن پہ. اس کا اصل کیا ہے؟ ہاں شریکہ. مینس اشرقت الشمس. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشرقت الشمس، سورج طلوع. اشرق اسی کو کہتے ہیں. شرق یشرق مینس طلوع ہونا. تو مشرق ہم اس وجہ سے کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں مشرق سورج طلوع ہونے کی جگہ، یعنی مکان الشرق. مکان الشرق. مغرب، یہ بھی مفعل کے وزن پہ ہے. ہاں غروب مینس ڈوبنا. مشرق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ مغرب. سورج طلوع کہاں سے ہوتا ہے؟ مشرق سے. اور غروب کہاں سے ہوتا ہے؟ ہاں جیسے غربت الشمس، سورج غروب ہوا. تو مکان الغروب، مکان الغرب یا غروب، ڈوبنے کی جگہ، اسی کو کہتے ہیں مغرب. مشرق کے لیے مکان الشرق، طلوع ہونے کی جگہ. ملعب، یہ مفعل کے وزن پہ ہے. اصل اس کا کیا ہے؟ لعبہ. لعبہ مینس کھیلنا. تو مکان معنی کیا ہوگا؟ مکان ملعب کا مکان اللعب. لعب ہو گیا کھیل کود. مکان اللعب، ملعب اسی کو کہتے ہیں. مدخل، یہ مفعل کے وزن پہ اس کا اصل ہے دخل. دخل مینس داخل. تو معنی کیا ہوگا؟ مکان الدخول، داخل ہونے کی جگہ. یہ آپ کو یاد رکھنا. دو وزنوں پر آپ کا اسم ظرف آتا ہے. ایک تو مفعل کے وزن پر آئے گا یا تو مفعول کے وزن پر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا. مفعل اور مفعول یہ وزن ہے، اوزان ہے. اب تھرڈ ہے اقرا الجمل الآتیہ واستخرج الاسماء وبین نوعها کما فی المثال. جملوں کو پڑھیے اور پھر اس میں سے چوز کیجئے ناؤنز کو، اور ان کو نیچے ہم کالمز میں بیان کیجئے وہ کس قسم کے ناؤنز ہیں. جیسے انسانوں میں سے ہے، حیوانوں میں سے ہے، نبات میں سے ہے، جماد میں سے ہے، اس اعتبار سے. جیسے انہوں نے پہلی مثال دی ہے الطفل خاف الکلب. الطفل خاف الکلب، بچہ کتے سے ڈر گیا. فاختفى، فاختفى means چھپنا. فاختفى وراء الشجرة الحديقة، تو بغیچے کے درخت کے پیچھے چھپ گیا. اب دیکھیے اسی میں سے اگر ہم ناؤنز کو دیکھیں گے، پہلا ناؤن ہے، پہلا اس میں طفل. طفل کس ناؤن سے آتا ہے؟ انسان. اور حیوان کی ناؤن سے کون سا آتا ہے؟ نبات کے ناؤن سے کون سا آتا ہے؟ شجر. اور جماد کے ناؤن سے، جماد کس کو کہتے ہیں؟ اسم جامد جو ایک ہی جگہ ہو، اسٹیٹک. اسی طرح اسم جامد کی میں نے تعریف کی. اسم جامد
जब वो भी लुग़वी तारीफ से आपने ठीक कहा है जमा इसमें जामिद किसको कहते हैं, जैसे मैंने परसों कहा चीजें जो अपनी जगह से निकले। हाँ, जमात का यहाँ पर तो ठीक आपने कहा। एक और आता है इसमें जामिद, उसको भी हम जामिद क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका न वो किसी से खुद बनता है ना इससे कोई आगे कुछ कलिमात बनते हैं, ठीक है। माना वरा, इसमें माना किसको कहते हैं? परसों मैंने तारीफ की। हाँ 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 जी। अब देखिए पहला सेंटेंस, ज़हबल लाइबु इलल मकतब, ज़हबल लाइबु इलल मकतब, सॉरी मलअब। लाइब किसको कहते हैं? इसमें फाइल है। हाँ, खिलाड़ी निकला, खिलाड़ी गया मैदान। इसमें लाइब किस नाव में से आएगा? इंसान। हैवान के नाव में से कोई है? नबात के नाव में से कोई है? जमात के नाव में से? मलअब। माना की नाव में से? दूसरा सेंटेंस है युहिब्बुल मुस्लिमु किराअतल कुतुब, युहिब्बुल मुस्लिमु किराअतल कुतुब। क्या तर्जुमा होगा इसका? पहले युहिब्बुल मुस्लिमु किराअतल कुतुब, इसका अगर हम फसी तर्जुमा करेंगे क्या होगा? या इस तरीके से, मुसलमान कुतुबीनी का शौकीन है। कुतुबीनी कहते हैं ना पढ़ने का। तो इसमें इंसान की नाव में से कौन आएगा? हैवान में से? नबात में से? जमात में से? माना के नाव में से? इसमें माना के नाव में से? हाँ, यूहिब भी लगा सकते हो। थर्ड वन है अल उम्मिया। उम्मिया किसको कहते हैं? ये उम्मी से निकला है। हाँ, इसका तर्जुमा क्या होगा उर्दू में? कश्मीर में जहालत। कश्मीर में जहालत मुश्किल, यानी कश्मीर में जाहिल लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग, इल्म का बोलबाला है। अच्छा, इंसान की नौ में से कुछ है ना, हैवान की ना, नबात, जमात, हाँ? उम्मी तो इंसान है, वो तो है। उम्मिया किसको कहते? हाँ, अनपढ़ को कहेंगे उम्मी। किस में आएगा? नहीं, ये तो सिफत है, ये इसमें फाइल नहीं है। हाँ। मैदान में आएंगे, किस में आएगा? अच्छा, माना में क्या आएगा? मुश्किल, मुश्किल तो माना है। अली रज़ी अल्लाह ताला अव्वल मन अस्लमा मिन अस्सिबियान, अली रज़ी अल्लाह ताला बच्चों में से पहले ईमान लाए, पहले इस्लाम लाए। अस्लमा मीन्स अस्लमा युस्लिमु, इस्लाम यानी इस्लाम कबूल करना। तो अव्वल बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कौन है? हजरत। इसमें हजरत अली किन में से आएंगे? हैवान में से भी कोई नहीं, नबात में से भी, सिबियान भी आएगा ना इंसान। बस इतना इसमें। बैनल मुमिन वल काफिर तर्कुस सलाह, मुसलमान मुमिन और काफिर के दरमियान तर्कुस सलाह, ठीक है। मुमिन और काफिर में फर्क क्या है? सिर्फ नमाज का तर्क। इसमें इंसान में कौन कौन आएगा? मुमिन और काफिर। हैवान में से कोई, नबात में से, जमात में से, बस इसमें खाली यही दो है। आरिफ अस्मा तानिया वक्तुबहा फी मकानिन खालिद लहा कैफ अरफ्तहा कमा हुवा मुवज़्ज़िन फिल मिसाल। आपने कहा कि इन अस्माओं को क्या कीजिए, तारीफ कीजिए, और इनको नीचे जो ब्लैंक्स दिए गए उनमें लिखिए, ताकि आप
یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ان کو کیسے سمجھا, آپ نے ان کو کیسے پہچانا. جیسے کہ پہلی مثال میں ہم نے بیان کیا ہے اللہ خالق کل شیء, یہ پورا سینٹنس ہے جملہ. پھر بالتنوین, تنوین کے ساتھ کون سا کلمہ آیا ہے, شیء, اس کو ڈالا اس میں. باللام التعریف, الف لام کے ساتھ کون سا اسم آیا ہے, اللہ, اس کو ڈالیے. بالاضافہ, اضافت کس کی ہو رہی ہے, خالق, ٹھیک ہے, اللہ خالق کل شیء. تو خالق کیا بن گیا, مضاف, تو اس کو ہم نے اس پر. بالجر, جر کے ساتھ کون سا وارد ہوا ہے, تو اسی اعتبار سے آپ کو ڈالا. اب ہے پہلی مثال, المعلم مخلص فی عملہ, معلم اپنے عمل میں مخلص ہوتا ہے. تو پہلے یہ جملہ ہے پورا المعلم مخلص فی جملہ. تنوین کے ساتھ کون وارد ہوا ہے, مخلص. الف لام کے ساتھ کون وارد ہوا ہے, المعلم. اور اضافت کسی کی ہو رہی ہے, عمل کی. عملی ہی, دیکھیے عملی ہی کی اضافت, عمل کیا بن رہا ہے, مضاف, اس کی اضافت مضاف الیہ کون بن رہا ہے اس میں, معلم, کیونکہ وہ ضمیر کی صورت میں. تو بالاضافہ کس کی ہو رہی ہے, اور جر, تو وہ کون بنے گا, انڈائریکٹلی معلم. سیکنڈ جملہ ہے سافر والدی الی امریکہ, میرا لڑکا امریکہ گیا, یا میرے لڑکی نے امریکہ سفر کیا. تو اس میں پورا جملہ ہے پہلے سافر والدی الی امریکہ. بالتنوین کے ساتھ کون ہے, کوئی بتا سکتا ہے اس میں کون ہے تنوین کے ساتھ, یہ تو بتا رہے نا تنوین جس پر وارد ہوئی ہے, والدی میں تنوین آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب اضافت ہوگی نا, مرفوع تو ہے, ہمیں مرفوع سے کوئی یہ نہیں ہے, ہمیں تو تنوین چاہیے. ہے کوئی, امریکہ ہے, اگر جو اس میں تنوین ظاہر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیا ہے, اس میں تنوین ہے, کیونکہ یہ کچھ اسما جب آگے پڑھیں گے ان کی, ہاں, تو ان میں تو تنوین ظاہر نہیں ہے. اچھا, باللام تعریف کے ساتھ کوئی ہے, نہیں. الف لام کے ساتھ ہے کوئی, اضافت ہے کسی کی, والدی کی. تو اس میں کون بنے گا, اس میں مضاف والدی میں, اچھا یہ والدی, والدی نہیں, میرے ابو, ہاں, والد اس میں کیا بن گیا, جر کے ساتھ ہے کوئی, جر نہیں, جر کے ساتھ ہے کوئی, یعنی حرف جر, یعنی جو اسم ہے جس پر جر آئے گی. جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا اللہ خالق کل شیء, تو کلی کیا تھا, اس پر زیر آ گئی تھی, امریکہ اصل, امریکہ ہے, اس پر اگر سے زیر نہیں آئے گی, لیکن وہ حکمن کیا ہے, حکمن وہ مجروری ہے, کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے, حرف جر. دخل المفتش فی صف البنات, مفتش کس کو کہتے ہیں, انسپیکٹر, یعنی جو انسپیکشن کرتا ہے. فتش یفتش سے نکلا ہے, تفتیش کرنا, ٹھیک ہے, جانچ پڑتال کرنا. تو مفتش داخل ہو گیا لڑکیوں کی کلاس میں, تو تنوین کے ساتھ کون ہے, کوئی نہیں. باللام تعریف کے ساتھ ہے کوئی, مفتش اور بنا. اضافت ہے کسی کی, صف. جر کے ساتھ کون ہے, جر کے ساتھ صف بھی ہے اور بنا بھی ہے. یہ صفل ہے, نہیں, تشدید کے نیچے جو آئے گا وہ زیر ہے, تشدید کے اوپر جو ہوگا وہ زبر مانا جائے گا. یغفر اللہ الذنوب جميعا, اچھا, نظف اسنانک کل صباح, اپنے دانتوں کو ہر دن کیا کیا کرو, صاف کیا کرو. یہ امر کا صیغہ ہے. سنن کی جمع ہے اسنان, سن کس کو کہتے ہیں, دانت کو. تو اس میں کیا آئے گا, تنوین کے ساتھ صباح. باللام التعریف نہیں. بالاضافہ کوئی ہے, ہاں, بالکل. جر کے ساتھ صباح. اوپر جو آپ نے کہا نا فی,
دوسری فی صفی میں جو ہم نے لکھا ہے پہلا والا جو وہاں سے مثال دی ہے اس کے بعد جو ہم نے پہلا لکھا ہے وہاں پہ بالجر کیا ہے؟ المعلم مخلص فی اس کا اس میں امر بنے گا بالجر کے صحیح بالجر میں آئے گا امر تو آپ نے وہاں فی کہا فی نہیں میں نے امر کا میں نے فی کہا آپ نے فی کا فی تو حرف جر ہے لیکن بالجر میں جو جر کے ساتھ وارد ہوگا حروف جر کے بعد والا ہمیں لکھنا ہے لیکن اوپر تو اس نے کل لکھا ہے اوپر اس نے کل لکھا ہے کیونکہ خالق کل خالق اس میں کیا بن رہا ہے اللہ خالق میں خالق مضاف بن رہا ہے اور کل کیا بن رہا ہے مضاف الیہ تو مضاف الیہ پر زیر آئے گا تو اسی وجہ سے ہم نے کل کو لکھا کیونکہ کل وارد ہوا ہے نا جر کے ساتھ پہلے کا پھر فی نہیں ہے فی نہیں ہے اگر یہ لکھتے نا حرف جر تو پھر فی آتا ہے انہوں نے لکھا ہے بالجر یعنی جو اسم جر کے ساتھ وارد ہوا ہے یغفر اللہ الذنوب جميعا اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرمائے تو اس میں کیا بنے گا بالتنوین کے ساتھ جميعا بالکل اور الف لام تعریف کے ساتھ الذنوب اللہ ٹھیک اضافت کیا کسی کی ہوگی نہیں جر کے ساتھ کوئی وارد ہے نہیں یہ بتائیے جر کے ساتھ یہ کیسے اس میں دیکھیں گے خود ہی اگر جس پر جر وارد ہوگی یا تو جر حرف جر کی وجہ سے وارد ہوگا یا تو اضافت کی وجہ سے جاری ہوگا جیسے اوپر اللہ خالق کل شیء میں کل پر ہم نے جر لگایا اس کو جر کی کیٹیگری میں لایا کیونکہ کل پر جو جر آ گئی تھی وہ اضافت کی وجہ سے کیونکہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور اسی طرح پھر دیگر جیسے ہم نے تھرڈ میں دیکھیے فورتھ میں دیکھیے اس پر جو ہم نے حرف جر کے بعد جو حروف آئے امریکہ آیا یا سباہن آیا یا بنات آیا تو ان پر حرف جر کس وجہ سے آ گیا ان پر جر کس وجہ سے آ گیا حرف کی وجہ سے تو اسی وجہ سے اسی طریقے سے دیکھیں گے سمجھ آ گیا ان کو کیا سمجھ آ گیا فورتھ ون عین الافعال فی الجمل الاتیہ واکتبها فی الاماکن المخصوصہ لها امامها کما فی المثال اب انہوں نے آپ کو سینٹنس اور دیا لیکن اس میں کچھ افعال ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افعال کو چوز کیجئے اور بتائیے کہ وہ افعال جو فعل وارد ہوئے اس میں وہ ماضی کے ہیں مضارع کے ہیں کہ امر کے ہیں قال سآوی الی جبل یعصمنی کنہوں نے کہا تھا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب اللہ کے نوح علیہ السلام نے ان کو کیا دیا تھا دعوت دی تھی اے بیٹے ایمان لاؤ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین اے بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ ناؤ میں سوار ہو جاؤ ولا تکن مع الکافرین اس نے کیا جواب دیا کافروں میں سے مت اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء میں پہاڑ پر چڑھوں گا سآوی آوا یاوی کس کو کہتے ہیں چڑھنے کے معنی الی جبل یعنی سطح کے معنی میں جب کسی سطح پہ چڑھتے ہیں تو اس کے لیے آوا یاوی فعل استعمال ہوتا ہے اس نے کہا تھا سآوی الی جبل میں چڑھوں گا کس پر یعصمنی عصم یعصم کے معنی آتا ہے بچانے یعصمنی من الماء جو مجھے بچائے گا کس سے پانی پھر نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ آج تمہیں اللہ کے حکم سے کوئی بچا نہیں سکتا ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان کنورسیشن ہی چل رہی تھی تو اسی درمیان تو ابھی بات ہی کر رہے تھے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے تو اس میں پانی کی ایک لہر اٹھی اور اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کر دیا کر پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے آہوزاری کی انہ من اہلی تو پھر اللہ نے کہا کہ ولیس من اہلک وہ آپ کے اہل میں سے تو اس میں بھی ہے نا قال سآوی الی جبل یعصمنی اچھا اس میں یہ جملہ ہے اس میں ماضی کا صیغہ کون سا ہے قال بیٹے نے کہا ہے نا قال اچھا مضارع کا سآوی اور یعصمنی امر کا کوئی صیغہ ہے نہیں وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ یعقوب علیہ السلام وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ان کی آنکھیں ٹھنڈی سفید پڑ گئی یعنی مینس آنکھوں کی بینائی چلی گئی من الحزن کس کی وجہ سے غم کی وجہ سے تو اس میں کیا ہے ماضی کا صیغہ وَبْيَزَّتْ مضارع کا ہے کوئی نہیں یکاد البرق یخطف ابصارهم بجلی نے ان کی بصیرت کو ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لی یخطف کس کو کہتے ہیں اچک لینے کو سلب کرنے کے معنی برق کس کو کہتے ہیں بجلی کو
تو اس میں کون سا سیگا یہ ہے ماضی کا؟ کوئی نہیں. یختف مضارع, یکاد میں مضارع, کاد یقاد. الابتسام یزید الوجه جمالا. ابتسام کس کو کہتے ہیں؟ تبسم, مسکراہٹ. الابتسام یزید الوجه جمالا, مسکراہٹ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. تو اس میں فعل ماضی کون سا ہے؟ کوئی نہیں. مضارع کا ہے کوئی؟ یزید. من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ, جس نے رکوع پا لیا اس نے. آپ میں سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس کے ساتھ؟ من ادرک الرکعہ فقد, من ادرک الرکوع فقد ادرک, یعنی اگر امام صاحب مثال کے طور پر رکوع میں ہوگا تو اس حدیث کے اعتبار سے اس کی رکعت کو کیا مانا جائے گا؟ اس کی رکعت کو, اس کو دہرانے کی پھر وہ نماز. یہ حدیث ہی ہے نا, من ادرک الرکعہ فقد ادرک یدرک, پانے کے معنی میں آتا ہے. ہاں یہ فعل ماضی. تو یہ فعل, ہاں یہ مگر یہاں پر یہ مضارع کے معنی میں ہوگا. اب چونکہ ہمیں یہاں پر معنی کے اعتبار سے حدیث کے معنی میں تو یہ مضارع کا ہوگا, لیکن یہاں پر جو اصل اس کی ساخت ہے وہ ہے ماضی. تو یہ فعل ماضی میں لے گئے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم, سورہ مائدہ کی آیت ہے. اذا قمتم الى الصلاة, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو. فاغسلوا وجوهکم. اچھا اس میں فعل ماضی کون سا ہے؟ قمتم. اور مضارع کا کوئی صیغہ ہے؟ امر کا ہے؟ ہاں وہ تو اصلاً تو ہے نا یہاں پر ماضی. تو فاغسلوا کیا کس معنی میں ہے؟ امر کے سے, یعنی حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, فاغسلوا, دو اپنی چہروں. اب یہ آسان ہے, اس میں کچھ نہیں کرنا. اس میں خالی آپ کو حروف ناصبہ جازمہ کو چوز کرنا ہے. یہ خالی کریں گے پھر باقی کریں گے. اقرا الجمل الآتیہ وعین الحروف الجارہ والناصبہ والجازمہ کواکب مثال. جملوں کو پڑھیے اور ان میں سے چوز کیجئے حروف جارہ کون سا ہے, حروف ناصبہ کون سا ہے, اور حروف جازمہ. الم نجعل الارض مہادا, کیا ترجمہ ہوگا؟ مہاد کس کو کہتے ہیں؟ چپٹا. کیا ہم نے زمین کو چپٹا نہیں بنایا؟ تو اس میں کیا ہے؟ حروف استفہام حمزہ. اور حروف جارہ ہے کوئی؟ نہ. حروف ناصبہ ہے کوئی؟ حروف جازمہ ہے کوئی؟ لم. کیا ہے؟ نہیں نہیں وہ تو منصوب ہے, لیکن ہمیں حروف طے کرنا ہے. یہ عرض پر کیوں آ گیا زبر؟ یہ مفعول بن رہا ہے, تو وہ مفعول کی وجہ سے ہمیں اس پر دیکھنا ہے جازمہ کون سا ہے. ناصبہ اس میں کوئی نہیں ہے, یہ حروف کی بات ہو رہی ہے. کشمیر تو عرف بمناظرها الطبعیہ, کشمیر اپنے یعنی قدرتی مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے. اس میں ہے کوئی حروف استفہام؟ حروف جارہ ہے کوئی؟ ناصبہ ہے کوئی؟ نہ. جازمہ ہے کوئی؟ سأنزل من الحافلہ فی الموقف القادم. انزل ینزل اترنا, میں بس سے اتروں گا. فی الموقف, موقف کہتے ہیں سٹاپ کو. القادم مینس آنے والا, یعنی میں بس سے اتروں گا آنے والے سٹاپ. اس میں حروف استفہام ہے کوئی؟ حروف جارہ کوئی؟ فی, من بھی ہے اور فی بھی. حروف ناصبہ جازمہ نصب دے دیں زبر, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا لن, جو فورتھ میں آئے گا نا جازم, جیسے لم لم. الم نجعل, لام پر جزم ہے. اب چونکہ ہم ملا کر جب پڑھیں گے تو نجعل پڑھیں گے.
لن يكذب المؤمن وإن صلب. اچھا سافرت من مکہ الى المدینہ، میں مکہ سے مدینہ میں نے مکہ سے مدینہ سفر کیا. تو اس میں حرف استفہام ہے کوئی؟ نہ. جارہ کوئی؟ من ہے. اور الہ ناصبہ کوئی؟ جازمہ. لن يكذب المؤمن وإن صلب. مومن ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا. ہرگز لن، کیونکہ یہ مضارع میں لے جائے گا نا تاکید کے ساتھ. لن یکذب المؤمن، مومن ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا. وَإِن صُلِبَ، اگر اس کو پھانسی بھی دی جائے، یعنی اگر اس کو پھانسی پر بھی چڑھایا جائے. صلبہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ صلب یصلب معنی پھانسی دینا. قرآن پاک میں آیا نا وَلَا قُتِلُوا وَلَا صُلِبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ انہوں نے اس پر سولی چڑھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک کی شکل ان پر کیا کر دی؟ مشتبہ کر دی. انہوں نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پھانسی پہ چڑھایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو صلبہ مینس یہ فعل مجہول ہے. اگر اس کو پھانسی بھی دی جائے، یعنی مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورت آئی پھانسی کی تو اس وقت مومن جھوٹ بول سکتا ہے. یہ زیادہ زیادتی ہے. یعنی اگر اضطراری حالت ہو، ایسی حالت ہو جیسے ایک صحابی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، ان کو جب پکڑا تھا انہوں نے کفار نے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا سب اس طریقے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دل سے تو ہمیں، میرے دل میں تو آپ برابر برحق تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مومن ہو. تو ایسی حالت خدا نہ خواستہ کبھی ایسی حالت آ جائے تو ہاں دل کبھی خدا نہ سے ایسی حالت آتی ہے. اب ہر کسی کا ایمان تو بلال حبشی جیسا نہیں ہے کہ انہوں نے تب ریت پر بھی وہی سمجھ کر پورا حال گئے. تو اگر ایسی چیزیں کبھی کبھار آ سکتی ہے تو اس طریقے کوئی عادت نہیں. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو دل جب مطمئن ہوگا تو ایسی حالت میں انسان. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اس آیت کا کب چرچا زیادہ ہوا تھا؟ جب افغانستان غالب ہوا تھا امریکہ پر، تو یہی آیتیں زیادہ گردش کی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ. کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر کیا آتی ہے؟ فئہ کہتے ہیں کس کو؟ جماعت، مٹھی بھر جماعت. فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ، غلبت فئۃ. ہاں کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ. اس میں کوئی حرف استفہام ہے؟ کم ہے. حرف جارہ من ہے. اور کون ہے؟ باذن میں. ناصبہ کوئی؟ جازمہ؟ بس کم. کم حرف استفہام. کم مینس کتنی؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کوشچن کیا. لن یہ جو حرف ناصبہ لن جب کسی فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس فعل کو مستقبل میں لے جائے گا فیوچر، اور اس میں تاکید پیدا کرے گا. یعنی تاکید مطلب کہ اب یہ کام ضرور ہوگا. لن یکذب مومن ہرگز جھوٹ نہیں. اس کا ترجمہ اکثر ہرگز کے بارے میں. اس میں جہت ہونے میں کس میں لاسٹ بٹاؤ کم من فئۃ نہیں اس کے پہلے والا فورتھ میں نہیں یکذب. لن یکذب المؤمن وان صلب. اس میں کوئی حرف جر نہیں. وہ اور ان تو نہیں، ان نہیں ہے. ان تو یہ اور یہ ہے کیا بولتے ہیں، یہ تو حرف، یہ تو حرف ہے. ان حرف جر نہیں. واو بھی واو عطف ہے، یہ حرف جر نہیں. مکہ تھا پڑھی، مکہ تھا غیر منصرف. ہاں کہاں پر؟ ہاں یعنی چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب. یہ بھی مفعول، کیونکہ مفعول بنے گا نا، فئۃ مفعول بنے گا. ہاں
گلزار